السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، کافی دن ہو چکے ہیں، بہت سارے سوالات پینڈنگ میں ہیں۔ کوشش کریں گے ہم چند سوالوں کے جوابات دینے کی۔ جن لوگوں کے سوالات ہیں وہ خاص طور پر غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر آٹومیٹک واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے دھو دیے تو کیا وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ انہی کا دوسرا سوال بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو آٹومیٹک واشنگ مشین ہوتی ہے ان میں کپڑوں کو دھلنے کے بعد جو ہمارا صرف کا پانی ہوتا ہے، جب وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے اس کے بعد بھی 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا پھر جنرلی یوں ہی 3 مرتبہ دھو دیا جائے تب بھی پاک ہو جائیں گے؟ تو جی، آپ کے دونوں سوال، اور اسی طرح کا ایک سوال آخر میں بھی بیان کیا جائے گا، وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو واشنگ مشین ہوتی ہے ان میں جب آپ کپڑا دھوتے ہیں اور شرعی اصولوں کے مطابق آپ کپڑا دھو دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر دکھنے والی نجاست تھی تو 3 مرتبہ اتنا دھو دیا گیا کہ وہ نجاست ختم ہو گئی، اور اگر دکھنے والی نجاست نہیں تھی تو اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لیا گیا اور اچھی طرح نچوڑ لیا گیا تو آپ کا کپڑا بہرحال پاک ہو جائے گا۔ چاہے آپ ہاتھ سے دھوئیں، آٹومیٹک واشنگ مشین سے دھوئیں، سادی واشنگ مشین سے دھوئیں، کوئی بھی کسی بھی طرح آپ کپڑا دھوتے ہیں اور نجاست ختم ہو جاتی ہے تو پھر کلیئرلی طور پر آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ خام خواہ شک میں، وہم میں، وسوسے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسرا سوال ایک صاحب کا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جب بھی میں نماز کے لیے جاتا ہوں بار بار گیس بن جاتی ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، کیا کروں؟ دیکھیے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ باقاعدہ ریح خارج ہوئی ہے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ یہ کنفرمیشن آدمی کو ملتا ہے بدبو کی وجہ سے یا پھر خود ہی آواز وغیرہ آ جاتی ہے جس سے کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ تو جب تک یہ دونوں کنفرمیشن آپ کو نہیں ملتی ہے تب تک کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ صرف وہم کی وجہ سے، وسوسے اور خیالوں کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے OCD ہے اور یہ OCD پانی کی ہے، غسل، وضو کرتے وقت، کپڑوں کو دھوتے وقت اور فریش ہوتے وقت میں، گرچہ کہ ہمیشہ مجھ کو OCD ہوتی رہتی ہے۔ پاکی ناپاکی کے بارے میں پلیز ہیلپ کریں۔ دیکھیے، آپ کی مدد کے لیے ہم نے بہت سارے ویڈیوز میں بہت سارے دوستوں کے مختلف قسم کے جو سوالات تھے ان سوالوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہوئے ان کے جوابات دیے ہیں، اور OCD سے آپ کس طرح چھٹکارا پائیں، کس طرح اس بیماری سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں، اور اگر اس بیماری نے آپ کو جکڑ لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اس بیماری نے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تو کس طرح اس کو دھکا دے کر اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی کوشش کریں۔ بہت ساری ویڈیوز میں بتلایا گیا ہے، آپ انہیں وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ایک سوال ہے، مفتی صاحب طلاق کے بعد عدت کتنے ٹائم کی ہوتی ہے؟ دیکھیے، طلاق جنرلی طور پر 2 قسم کی عورتوں کو دی جاتی ہے۔ ایک تو وہ عورت ہوتی ہے جس کو باقاعدہ حیض آتا ہے، جس کو منتھلی کورس کہا جاتا ہے، عورتوں کو MC آتی رہتی ہے۔ دوسری وہ عورتیں ہوتی ہے جنہیں MC نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ وہ عورتیں جنہیں MC آتی ہے ان کو اگر طلاق دی جاتی ہے تو پھر ان کے لیے 3 حیض کی عدت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ طلاق دینے کے بعد فرسٹ حیض آئے گا، پھر اس کے بعد سیکنڈ آئے گا، پھر تھرڈ آئے گا اور اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ دوسری قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں جنہیں حیض نہیں آتا، یا تو بہت زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے 50-60 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب حیض آنا بند ہو چکا ہے، یا پھر بہت کم عمر والی لڑکی ہے جس کو ابھی تک حیض کی شروعات ہوئی نہیں، یا پھر کوئی عورت ایسی ہے جس کو کسی بیماری کی وجہ سے حیض آتا ہی نہیں ہے، تو ان تینوں قسم کی عورتوں کی عدت کل 3 مہینے ہوتی ہے۔ جس وقت اس کو طلاق دی گئی ہے اس کے بعد آگے
3 مہینے وہ کنٹینیو کرے اور عدت ختم ہوگی۔ اگلا ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ جواب ضرور دیجیے گا۔ جی، سوال ان کا یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد ہاتھ ناپاک ہو اور کپڑے سے صاف کرنے کے بعد ہاتھ سوکھ جائے، پھر ہم اس ہاتھ سے روم کی کسی چیز کو پکڑ لیں تو کیا جن چیزوں کو ہم نے ہاتھ لگایا ہے وہ چیزیں ناپاک ہو جائے گی؟ ناپاک تو نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ سوکھ چکے ہیں، سوکھے ہوئے ہاتھ ہے۔ اگرچہ کہ آپ کے ہاتھ پر ناپاکی ہو، پھر وہ ناپاکی سوکھ جائے اور پھر آپ کسی چیز کو ٹچ کر لیں، تب بھی کوئی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے، لیکن یہ نظافت اور طہارت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھ پر یا جسم پر یا کپڑے پر کہیں پر بھی نجاست لگی ہے تو پہلی فرصت میں اس کو پاک کر لے۔ آپ کے سوال کی جو کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن میں آپ کے روم کی کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم، اگر غسل سے پہلے وضو نہ کریں تو کیا غسل ہو جائے گا یا صرف استنجا کیا اور کلی کی اور باتھ لیا؟ آپ کی بات پوری طرح سمجھ میں تو نہیں آئی، لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ ہم نے یوں ہی غسل کر لیا تو غسل ہو گیا یا نہیں، کیونکہ اس کے پہلے ہم نے وضو نہیں کیا۔ جی بالکل، باقاعدہ اگر آپ نے غسل شروع کرنے سے پہلے وضو نہیں کیا ہے، جو کہ سنت طریقہ ہے، اگر اس سنت طریقے کو آپ نے فالو نہیں کیا، صرف فرض ادا کر لیے۔ فرض ہوتے ہیں غسل کے کل 3، ایک تو آپ کلی کر لیں، مطلب یہ ہے کہ منہ کے اندر کا حصہ بھی اچھی طرح گیلا ہو جائے، اور اس کے بعد آپ اپنے پورے جسم کو اچھی طرح پوری طرح بھگا لے، گیلا کر لے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اور ناک میں پانی کو چڑھا دے۔ یہ 3 فرض آپ نے ادا کر لیا ہے تو آپ کا غسل ادا ہو گیا ہے، اس کے اندر وضو بھی آٹومیٹک داخل ہو گیا۔ اب اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، آج کل ایک سانگ چل رہا ہے، سانگ کے الفاظ ہے میری ماں میرا رب، کیا یہ کہنا گناہ ہے اور اس سے نکاح میں اور ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو آپ گانوں پر چلے جائیں، یہ جتنے بھی گانے ہیں، جتنے بھی اشعار ان گانوں کے اندر داخل کیے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر شرکیہ، کفریہ اور ملحدانہ گانے اشعار ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو اشعار ہے گانے والے، ان سے ہر مسلمان کو، چاہے خاتون ہو، چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، ہر ایک کو بہت زیادہ بچنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ اشعار کے شوقین ہی ہیں تو علامہ اقبال کے، غالب کے اور جو دیندار شعراء کرام ہیں ان کے اشعار آپ گنگنا سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ آج کل کے جو شعراء ہے یہ اپنے خیالوں کے اندر کہاں کہاں بہک اور بھٹک جاتے ہیں، انہیں خود احساس نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور پر آپ نے یہ جو کڑی بتلائی ہے کہ میری ماں میرا رب، اس میں صاف صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میری ماں ہے، میرے باپ ہے، جو میرے بڑے ہیں، انہوں نے مجھ کو پالا ہے تو آپ میرے رب ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رب کا ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے۔ رب کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں مالک، پالنے والے اور آقا، اس طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم اپنے جو بڑے ہوتے ہیں یا ہمارے مالک ہوتے ہیں انہیں بھی رب نہیں کہتے ہیں، اور کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک مخصوص جملہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، خاص ہے، مطلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اس لیے گانے کا ورد کرنا، گانے کے اشعار پڑھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ البتہ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے یوں ہی گانے کے طور پر تو پھر اس سے شرک بھی لازم نہیں آئے گا، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن مستقبل میں خیال رکھنا چاہیے، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان سے اپنے دامن کو بہت زیادہ بچائے رکھیں۔ اگلا ایک سوال ہے، کیا ہاسپٹل ناپاک ہے؟ ہاسپٹل میں بیٹھنے سے ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ہاسپٹل ناپاک ہے؟
آپ کو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہاسپٹل کی کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ یہ جو خیال آپ کے دل میں آیا ہے، یہ خیال کا لانا ہی غلط ہے۔ بہرحال کوئی بھی چیز جنرلی طور پر اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کو ناپاک نہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ خواہ کسی چیز کو ناپاک نہ سمجھیں۔ ہاسپٹل کے جتنے بیڈ ہوتے ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، بیڈ شیٹ ہوتی ہیں، وہ سب کے سب پاک ہی ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو اس کی ناپاکی کا یقین ہو جاتا ہے، ناپاکی کا یقین ہوگا آپ کو دیکھنے کی وجہ سے، اگر کوئی اسمیل والی چیز ہے تو اسمیل کی وجہ سے، کوئی ٹیسٹ والی چیز ہے تو ٹیسٹ کی وجہ سے، جب آپ کو ناپاکی کا یقین ہو جائے تب کہیں جا کر کے آپ اسے ناپاک سمجھیں گے۔ اچھا، یہ جو سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں اور جو سوال کے جو آپ کے کمنٹ ہے ان کو جو پڑھا جاتا ہے، آپ کے نام نہیں لیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی پرائیویسی ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال جو جوابات اور جو سوالات ہیں ان کو جو سن لیں تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میرا کیا ہوا سوال تھا اور مجھ کو اس کا جواب ملا ہوا ہے۔ خیر، اگلا سوال ہے، سوال کے جو آپ کے الفاظ اچھی طرح سمجھ میں تو نہیں آ رہے ہیں، بہرحال پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال آپ نے کیا ہے، نابالغ بچوں کو نہلاتے ہوئے جو چھینٹیں اڑ کر آتی ہے تو ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے کپڑے چینج کریں، غسل کریں، یا پھر دونوں کریں، یا پھر دونوں نہ کریں؟ دیکھیے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں غسل دلاتے وقت، انہیں نہلاتے وقت، ان کے ہاتھ پاؤں دھلتے وقت، ان کے چہرے کی صفائی کرتے وقت میں آپ کو خیال کرنا ہے کہ آپ کا بچہ پاک ہے یا ناپاک۔ اگر اس کے بدن پر کوئی نجاست ہے، کوئی پخانہ لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، تو آپ اس پرٹیکولر جگہ کو، اتنے حصے کو اچھی طرح صاف کر لے، اس طرح صاف کرے کہ وہ چھینٹیں اڑ کر آپ کے اوپر نہ آئیں۔ اور اگر آ جاتی ہے، ایک آدھ قطرہ ہے، ایک آدھ چھینٹا ہے، تو پھر یہ معافی کے درجے میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ پورا غسل کریں، پورے کپڑے دھو لیں، اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ایک سوال ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، بیت الخلاء میں لوٹا فرش پر رکھا تھا، شک کی وجہ سے اس کے اوپر پانی ڈالا، ایک چھینٹا میرے اوپر پڑا، بعد میں جب چلنے لگا گیلا بدن مس ہو رہا تھا تو پھر غسل خانے میں کھڑے ہو کر دھویا، پھر آدھا فرش پر پانی بہا دیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد شک ہوا، دھونے میں چھینٹے پورے پھیل گیا، فرش گیلا تھا تو میں نے 3 لوٹے پانی بہایا، پھر ایک شخص فرش پر کپڑا دھویا تو اس کا کپڑا پاک ہوگا، کیونکہ جب رسی پر پھیلایا تو اس سے ٹپک رہا تھا تو رسی بھی ناپاک ہو گئی۔ جواب ضرور دیجیے گا، میں بہت پریشان ہوں شک کی وجہ سے۔ جی دیکھیے، یہ سب شک کی کڑی ہے۔ آپ اتنی باتوں کو سوچیں گے اور پھر مستقبل کے اور اتنی باتوں کو ایڈ کریں گے تو یہ سلسلہ کافی طویل اور کافی لمبا ہو جائے گا۔ آپ اس شک کے گھیرے کو توڑ کر باہر آ جائے اور دیکھیں پہلا والا جو عمل تھا، آپ نے جو بیت الخلاء کا جو لوٹا تھا فرش پر رکھا تھا، وہاں سے آپ کو شک کی ابتدا ہوئی، تو وہ شک کرنا ہی بے بنیاد تھا، غلط تھا، ٹھیک ہے؟ آپ بھی ناپاک نہیں ہوئے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوئی، ناپاکی سب دنیا کے اندر پھیل بھی نہیں گئی، اس لیے آپ اپنے دل کو اطمینان دلائیں، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوئی ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، مفتی صاحب، میں نے ناپاک کپڑا دھویا اور جب کچھ دن بعد اسے دیکھا تو اس میں سفید نشان دکھ رہا تھا، اور چونکہ وہ کپڑا ایسا تھا جس میں احتلام ہوا تھا، لیکن باقاعدہ میں نے اس کو اچھی طرح دھو دیا تھا، پاک بھی کر لیا تھا، مجھے وہم ہو رہا ہے کہ کپڑا پاک ہے یا نہیں؟ جی آپ کا کپڑا پاک ہے، کیونکہ آپ نے مکمل دھیان اور مکمل توجہ کے ساتھ دھویا تھا، اور اس پر کی جو نجاست ہے اس نجاست کو ختم کرنے کی باقاعدہ آپ نے کوشش بھی کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کے اندر وہ نجاست ختم بھی ہو گئی ہے۔ اب جو دھبا جو بچا ہوا ہے، یہ دھبے عام طور پر جو احتلام کے دھبے ہوتے ہیں، اور کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح چپک جاتے ہیں یا اس طرح اس کے ساتھ اسٹک ہو جاتے ہیں کہ کافی دنوں تک بھی وہ ختم نہیں ہوتے۔ نجاست تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو بناوٹ اور اس طرح اس کی جو کیا بولیں گے حیت ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی نظر آتی رہتی ہے۔ تو آپ کے کپڑے پاک ہو چکے ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آخر کا ایک سوال ہے، جو سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کا جواب جو پیش کیا گیا تھا وہی سوال آپ کا ہے۔
کافی لمبا سوال ہے. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کے سوال کا جواب اس سیشن کا پہلا والا جواب ہی ہے. خیر، آپ نے جو سوال کیا تھا، سب سے پہلے آپ نے لکھا تھا اپروو کر دیں. مجھے وہم ہوتا ہے کہ آٹومیٹک واشنگ مشین میں کپڑے پاک نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہے، ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے سوال کا جواب بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کپڑے بالکل پاک ہو چکے ہیں. 3 مرتبہ دھو لیا ہے آپ نے، کپڑے پاک ہو چکے ہیں. چاہے آپ نے واشنگ مشین فل بھر کر کپڑے دھوئے ہوں، آدھے دھوئے ہوں، 2 کپڑے دھوئے ہوں، 10 کپڑے دھوئے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. باقی جو وہم وغیرہ ہے اس کو خود سے دور کرنا ہوگا. ہمارے پاس کوئی ایسی جادوئی مشین تو نہیں ہے کہ ہم یہاں سے چھو کر دیں اور آپ کا وہم ختم ہو جائے. آپ کو خود پریکٹیکلی طور پر آگے بڑھنا ہوگا، وہم سے مقابلہ کرنا ہوگا. جو مخصوص دعائیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس طرح کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا ورد کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا. خیر، اتنے ہی سوالات تھے، اور بھی کافی سوالات ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.